وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نمل درس کا نمبر ہے 1778، آیت نمبر 87-88. آج کا موضوع کیا یوم آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں؟ بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 87. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائیں گے وہ سب لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جنہیں اللہ چاہے وہ نہیں گھبرائیں گے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے. قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے سامعین اکرام، اور قیامت جو ہے وہ ایک ایسا یقینی امر ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین حاصل نہیں ہے. یعنی آج کا مسلمان روز قیامت پر عملی طور پہ یقین نہیں رکھتا. دیکھیں، انسان کے یقین کا اظہار اس کے عمل سے ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں عام طور پہ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور صرف دنیا ہی حقیقت ہے. یعنی ہم مسلمان جو زندگی گزار رہے ہیں، دیکھیں موت سے ہم گھبراتے ہیں اور اللہ کے حضور جانا اور روز قیامت جو اللہ کے دیدار کا دن ہے اس سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنا. دیکھیں یوم قیامت میں تو حاضری ہماری یقینی ہے، جیسے کہ آج یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے. لیکن ہمیں تو دیکھیں، جو چیز، ایک بات نوٹ کر لیں، جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. دیکھیں قرآن تو ایک نصیحت ہے، ہم نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی تاریخی واقعات کی کتاب نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی، تو یہ تو ہدایت ہے اور نصیحت ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے،
بس کوئی ہے جو اسے سوچے اور سمجھے. تو ہم تو سوچ سمجھ کے بغیر، سوچ سمجھ سے عاری ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اور اللہ کے قرآن کو ابھی جو ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 84 میں، اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما، کہ تم نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم حاصل کیے میرے کلام کو جھٹلا دیا، میری آیات کو جھٹلا دیا. دیکھیں یہ اصل میں تو یہ قرآن میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے. ہماری زندگی یا تو قرآن کے مطابق ہوگی یا قرآن کے خلاف ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اور کہیں گے تو وہ جھوٹ ہوگا کہ میری زندگی قرآن کے مطابق ہے. ہم تو قرآن کو جانتے تک نہیں ہیں، قرآن کے معنی تک نہیں جانتے، اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے. اور قرآن تو ایک بات تو یقینی ہے، قرآن کی آج ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی. دیکھیں آپ کے سر میں درد ہو یا آپ کو شدید بخار ہو، آپ علاج کی یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس کریں گے. یہ ایک عام بات ہے. یعنی کوئی بھی اگر آپ کو بیماری لاحق ہو جائے تو یا بخار ہو جائے، بخار نہیں اتر رہا، یا کوئی اور تکلیف ہو آپ کو، اور وہ تکلیف عام ٹوٹکوں اور یہ معمولی دوائی، تو آپ پھر قابل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں گے اور اس سے آپ پھر علاج کروائیں گے. وہ دوائی کھائیں گے، وہ پرہیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا. قرآن تو شفا ہے، قرآن دوا ہے. ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں. ہم نے اس کو خوبصورت ریشمی غلاف اس کے لیے بنا لیے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مجھے دیکھتے ہوں گے. پھر خوبصورت اس کی جو ہے قرآن کے وہ ہیں رحل بنائے گئے ہیں مختلف. ابھی ایک آدمی نے رحل خریدا، وہ کوئی 4,500 روپے کا، لکڑی کا ایک باکس تھا 4,500 روپے کا، اور وہ مرقع اور مسجع نا، بس اس کے ظاہر تک محدود ہے. آپ دیکھ لیں، آپ یعنی قرآن کی ہماری قوم جو ہے وہ صرف ناظرہ، آن لائن قرآن اکیڈمیاں ہیں، وہ پیسے لے کر قرآن آپ کو سکھا دیتی ہیں، اس کے الفاظ سکھا دیتی ہیں، لیکن آپ اس کی روح کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ ایک جملہ ہے، اس بات پہ غور کریں. قرآن کو ہم یعنی قرآن کی مقصد سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں. اور مختصر اگر میں بات کروں تو قرآن آج ہماری ضرورت نہیں رہا. اس کی وجہ تو واضح ہے کہ ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا اللہ کی بجائے دنیا ہو گئی ہے. ہم طالبان دنیا ہیں، اور اب قرآن تو ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن تو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، وہ اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ ہم اس کو اپنا مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. یہ بڑی یعنی خراب بات ہے. جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بہرحال تو آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ روز قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے، اور ترجمہ تو آپ نے سن لیا، وَيَوْمَ يَنفُخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي. دیکھیں گھبراہٹ، یعنی جو جہاں بھی ہے انسان تو اس پہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، کیونکہ روز قیامت کا تو بڑا بس وہ تو حساب کتاب کا دن ہے. اور مجرموں کے لیے تو وہ تو خطرناک تو مجرموں کے لیے ہے. جہاں تک رہی بات مومنوں کی، تو مومن کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں، یا ایک بات نوٹ کر لیں، یا تو ہم زندگی آخرت کی تیاری میں، یہ دنیا ایک امتحان ہے، اور امتحان ہم یعنی امتحان کا خیال رکھ کر زندگی گزاریں ہم، یا امتحان یعنی زندگی کو امتحان نہ سمجھ کے ہم زندگی گزاریں. یہ دو طرز ہائے زندگی ہیں. آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، یہ دنیا کو امتحان نہیں بلکہ آرام اور آسائش کی جگہ سوچتا ہے،
اور آج کے مسلمان نے دنیا کے فائدے کو حقیقی فائدہ قرار دے دیا ہے۔ یہ دنیا کا لالچی ہے، دنیا کی مال و دولت، عزت دولت، شہرت۔ دیکھیں یہ تین باتیں عام طور پہ جو مشہور ہیں، دولت، عزت اور شہرت۔ تو آپ اپنے آپ میں تلاش کریں کہ آپ کس چیز کے متلاشی ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ یقیناً کوئی بھی کہتا ہے میری بس خواہشات پوری ہوتی رہیں اور ایک اچھی زندگی، بس میں آسائشات سے بھری زندگی۔ اور آپ دیکھ لیں ہم میں سے اکثر لوگوں کا ایک خاص سٹائل ہے، وہ زندگی سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں خواتین ہیں، ان کے کپڑے ہیں قسم قسم کے ڈیزائن، ہر سال ڈیزائن بدلتے رہتے ہیں، اور کبھی نہ ایک فیشن کبھی دوسرا فیشن، اور پھر جب سیل لگتی ہے تو پاؤں یعنی وہ دکان میں اس دن پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنے لوگوں نے ہلڑ مچایا ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں تو اچھا یہ تو لباس ہو گیا۔ اسی طرح مرد جو ہیں وہ لباس کے بارے میں کچھ کم حساس تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پوشاک اللہ تعالیٰ نے یعنی نازل کی ہے اور اس کو ہماری زینت کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن دیکھیں آخرت کو بھلا کر اگر آپ کوئی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا سب کچھ بے فائدہ ہو جاتا ہے، فضول ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ حلال حرام، حلال زندگی وہ ہے جو آخرت کے خیال میں اور آخرت کی تیاری کرتے ہوئے آپ گزاریں، وہ حلال ہے۔ اس میں اب جو دنیا کے آپ کام کریں وہ سب حلال ہے۔ یہ جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، ذرا نوٹ کر لیں۔ جب آپ مقصود حیات اپنا بنا لیتے ہیں اللہ کو اور یوم آخرت کی تیاری میں زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کو ایک امتحان جانتے ہیں، اب چاہے دنیا کا کام ہو، یعنی جو آپ کے جو یہ 5 بنا ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو چاہے آپ کام کریں وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ یہ ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں نوٹ کر لیں سے، دنیا کا جو بھی کام کریں، آپ پیسے کما رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بننے کے لیے کالج جا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انجینئر بنے، جو بھی آپ بنے، کارخانہ کھول لیں، دکان کھول لیں، نوکری کر لیں، گھر بنا لیں، اچھا گھر بنا لیں، ٹھیک ہے، یعنی کھائیں پئیں، لباس پہنیں، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا رہنا، تو یہ سب کچھ عبادات بن جاتی ہیں۔ ہم نے عبادات کو محدود کر دیا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اچھا، یہ آج کی آیات کے تناظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ لیکن اگر آپ کی زندگی، یعنی یہ زندگی حلال ہو گئی، آپ کے سارے کام حلال ہو گئے، مقصود محبوب و مطلوب اگر آپ کا اللہ ہو گیا اور آپ کی ترجیح اگر آخرت ہو گئی اور آپ احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں، اب دنیا کے بھی جو کام کر رہے ہیں آپ، یہ سب حلال ہیں، جائز ہیں اور وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی، دنیا کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے، دنیا کو منزل بنا لیا، آخرت کو بھلا دیا، اللہ کی یاد کو دل سے نکال دیا، اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی زندگی بندگی میں آپ نہیں گزار رہے، تو اب آپ کا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، یہ سب ضائع ہو رہا ہے، یہ گناہ ہے، یہ ضائع ہے، اس کا ثواب نہیں بلکہ عذاب ہوگا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ آپ پڑھ لیں۔ پھر دنیا کے کام تو ہیں ہی باطل، لیکن آپ کے نیک کام بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی اور اللہ کی یاد سے آپ غافل ہو گئے، اس کی میں نے تشریح کی ہے، تو آپ کی ساری زندگی ضائع ہو جائے گی، بھلے اس میں آپ نے دن ساری زمین کو سجدوں سے بھر دیا ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہے۔ دیکھیں اصل دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے، آپ کی تو نیت ہی خراب ہوگی زندگی گزارنے کی۔ تو خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ گھبراہٹ، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مجرموں پر گھبراہٹ ہوگی۔ گھبراہٹ کس کے لیے ہے؟
یہ بات نوٹ کر لیں، جس نے اس دن کے لیے تیاری نہ کی، جو آخرت کی یاد کو بھلا کر جس نے زندگی گزاری، خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا جو بھی کہتا ہے، لیکن چونکہ آخرت اس کی منزل نہیں تھی اور آخرت کو اس نے دنیا پر ترجیح نہ دی، تو اب اس پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ وہ دن کوئی آسان دن نہیں ہے مجرموں کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا سورہ حج میں ابتدائی جو آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ کوئی عام زلزلہ نہیں ہے۔ یوم ترونہا کل مرضعۃ اما دودھ پلانے والی آپ دودھ پلانا بھول جائیں گے، اور تمام حمل والے اپنا حمل گرا دیں گے، اور آپ دیکھیں گے اس دن لوگ ایک نشے کی کیفیت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ سارے دیکھیں حالات و واقعات آنے والے ہیں، لیکن ہم اس سے بے خبر ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے باطل کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اب جو بھی اس وقت حقائق ہیں، دین اسلام ہے، اللہ کی توحید ہے، رسول کی رسالت ہے، آپ کی اپنی حقیقت ہے، اس سے ہم غافل ہیں، تو بات تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آپ کی یعنی تظن ان یفعل بها فاقرہ کے الفاظ ہیں قرآن میں۔ مجرم جو ہے اس دن اس کو یقین آ جائے گا کہ کمر توڑ عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اسے، یفعل بها فاقرہ، جو اس کی کمر توڑ دے گا۔ تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس دن کے ہولناکی کا، قیامت کے عذابات کا، اور آپ یعنی تھوڑا سا تصور تو کریں نا، اگر آپ مجرم ہیں تو آپ کی حالت ناقابل بیان حد تک پریشان کن ہوگی۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ، تو بہرحال مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے اس وقت ہمارے لیے، عام مسلمان کے لیے۔ یہ آیت ہمارے لیے فَفَزِعَا، گھبرا جائیں گے۔ دیکھیں ہم لوگ تو یوم آخرت کی پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ایک کلیئر بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارے اعمال سے لگتا یوں ہے کہ زندگی یہ دنیا کا فائدہ اصل فائدہ ہے، اسی کے لیے اسی کے پیچھے دوڑو، اسی کو حاصل کرو۔ آپ دیکھ لیں یہ سارا معاشرہ پکار کے اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ نو آخرت، نو جنت، نو دوزخ، نو حساب کتاب، نو دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے اگر ایسا ہے، اور یہ ہمارے اعمال پکار کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، پکڑائی مت دو، کھاؤ پیو عیش کرو۔ جو بھی ہیں آپ، جو بھی آپ کے محاورے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارو، خوش رہو۔ بعض وہ کہتے ہیں نا، وہ بعض اوقات شوہر بیوی کو کہتا ہے، یا ماں اپنے بچوں کو جو جوانی کے جوان ہو چکے ہیں، تو بعض اوقات کہتے ہیں بیٹے خوش رہا کرو۔ بعض اوقات دو عورتیں ملتی ہیں تو وہ گلہ شکوہ کرتی ہیں، تو ایک عورت ذرا جو سمجھدار ہوتی ہے تو دوسری کو کہتی ہے بھیا بہن خوش رہا کرو، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سامنے رکھ کر خوش رہا کرو، مت پریشان ہو، تم بیمار ہو جاؤ گی۔ یہ ہماری سوچ ہے، ساری سوچ ہماری ظاہر تک محدود ہے۔ یہ نماز روزہ میں آپ کو کہتا ہوں جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یقین ہمیں ہے نہیں آخرت پر، اپنے اوپر بھی نہیں ہے یقین۔
تو پھر یہ آیت آپ پڑھ لیں، وَيَوْمَ يُنْفَخُ، جب سور پھونکی جائے گی، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سب لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، مگر جس کے بارے میں اللہ چاہے. اور اللہ تعالیٰ یہ گھبراہٹ کس پر نہیں ہوگی، یہ بھی ایک قرآن میں بیان ہوگی، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. مومن جو ہے، چونکہ وہ تو تیار تھا، اس کو تو یقین تھا یہ دن آنے والا ہے، اس نے تیاری مکمل کر لی تھی، تو جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کو تو یقین ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت مجرم پر قائم ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں. ظالم لوگوں پر جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، ان پر قیامت قائم ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن پر قیامت کا دن جو ہے وہ فرض نماز کی ادائیگی کے وقت کے برابر ہوگا. تو فرض نماز 4 رکعت جو ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت ہوتی ہیں، تو فرض نماز آپ 4 رکعت 5 منٹ میں یا 6 منٹ میں یا 10 منٹ میں کر لیں. امام جو لمبی قرات کرتا ہے تو 7-8 منٹ میں وہ ختم کر لیتا ہے. آپ جب پڑھتے ہیں تو وہ آپ 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. 5 منٹ جو یقین رکھتے ہیں، جن کا یقین ہے، تو ان کے لیے 5 منٹ ہے، ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، وہ تو پہلے سے انہوں نے انتظام کر لیا تھا. یہ دیکھیں، یہ گھبراہٹ آپ اپنے لیے آخرت میں یعنی عملی طور پہ ہم دوزخ میں جانے کی بھرپور تیاری میں ہیں. آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، اس کا چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ کے کلام سے اس نے منہ موڑ لیا ہے، اس کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اس کی ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، تو اس کا حال بہت زیادہ برا ہوگا. اچھا آگے چلتے ہیں. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اے انسان تم پہاڑوں کو دیکھو گے تو خیال کرو گے کہ یہ جمے ہوئے ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ بادل کی طرح اڑ رہے ہوں گے. صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو حکمت اور تدبیر کے ساتھ مضبوط اور مستحکم بنا رکھا ہے. إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، بے شک وہ ان تمام کاموں سے خبردار ہے، واقف ہے جو تم کرتے ہو. دیکھیں، اصل مسئلہ جو ہے عمل کا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. پھر عمل کی بنیاد پر ہے. پہلے تو دیکھیں عمل کی بنیاد ہوتی ہے، ورنہ کچھ رسمی اعمال تو ہم کر رہے ہیں نا، لیکن اس کی بنیاد باطل ہے. دنیا میں ہماری رہنے کی نیت جو ہے وہ باطل ہے، دنیا ہے، ہم دنیا کے کتے ہیں، تو ہم تو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو عمل جو ہے ہمارا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انہ خبیر بما تفعلون. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. قیامت کے دن کا حال بیان ہو رہا ہے. جو شخص اس دن نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر جزا ہوگی جو وہ زندگی گزار آیا ہے. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہ ابھی میں نے پڑھ کے سنائی. اور وہ لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ اور مامون ہوں گے، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. اب یہاں دیکھیں، وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کر آیا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو ان کو منہ کے بل جو ہے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. حل تجزون، ان سے کہا جائے گا کہ بس تمہیں تو وہی بدلہ دیا جائے گا جو الا ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے. تو اب یہ ہے نا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو روز قیامت پر یقین ہی نہیں رکھتے. ہم آج کی جو ہماری زندگی ہے وہ برائیوں پر مشتمل ہے، کیونکہ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت باطل ہو چکی ہے، ہماری نیت خراب ہو گئی ہے. ہماری منزل
ہم نے باطل کو منزل بنا لیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا مسلمان انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ظاہر سے امیدیں، بت کیا ہے؟ ظاہر، اور ظاہر کو ہم نے بت بنا لیا ہے۔ ظاہر ہمیں باطن کی طرف رکاوٹ ہے، ظاہر رکاوٹ ہے، تو ہمیں پھر الٹا یہ کہ ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے کہ ہم کون ہیں، کیوں آئے ہیں، کرنا کیا ہے، کس لیے زندگی دی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اپنی زندگی کے بارے میں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک محدود عرصے کے لیے کیوں بھجوایا ہے؟ یہ آپ کو نہیں معلوم۔ بہرحال وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے خدا چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم